ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ. دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. ذرا غور کریں کہ اگر سورج اپنی گرمی ختم کر دے یا اللہ تعالیٰ اس سورج میں سے اپنی گرمی کو نکال لیں تو کیا حال ہے؟ فصلوں کا پکنا بند ہو جائے، بارشوں کا برسنا بند ہو جائے، دنیا میں اتنی زیادہ ٹھنڈ پیدا ہو جائے اور ایسی ٹھٹھرن پیدا ہو جائے کہ جس ٹھٹھرن میں انسان کا جینا محال ہو جائے. تو اندازہ لگانے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو بنایا کس کے لیے؟ حضرت انسان کے لیے بنایا ہے. اب یہ تو رہی سورج کی بات، اس کے اوپر اور بھی ہیں، یونیورس ہیں، چاند ستارے بھی ہیں. ایک ایک ستارہ اس سورج سے بھی کروڑوں اربوں گنا بڑا ہے. اب اس سورج کے جو ہے سے کروڑوں اربوں گنا بڑا ہونے کا سے مراد یہ ہے کہ زمین سے تو شاید سنکھوں گنا بڑا ہوگا. اور وہ ایک ستارہ اگر اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پہ گر جائے تو زمین کا کیا حال ہے؟ زمین ہی نہیں بچے گی. زمین کے انسان تو بات الگ ہے، زمین ہی نہیں بچے گی. اور وہ ایک ستارہ نہیں ہے، ویسے ویسے لاکھوں کروڑوں ستاروں کو ملا کے ایک جھرمٹ بنتا ہے جس کو کہکشاں کہتے ہیں، جس کو گیلیکسی کہتے ہیں انگلش میں. گیلیکسی بنتی ہے اور اس گیلیکسی میں اتنے ستارے ہوتے ہیں، شاید کروڑوں ہوتے ہیں یا اللہ کو علم ہے صحیح، یا کروڑوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. بہت ساری کہکشائیں ایسی آسمان میں تیر رہی ہیں. جو ہماری زمین سے سب سے نزدیک والی جو کہکشاں جو جھرمٹ دکھتا ہے وہ کیا ہے؟ ملکی وے گیلیکسی کہلاتا ہے. ملکی وے گیلیکسی سب سے نزدیکی. ایسے ایسے گیلیکسیز جو ہیں وہ یونیورس میں کروڑوں اربوں ٹہل رہی ہیں. ان گیلیکسیز میں جو ستارے ہیں، ان ستاروں کو بنانے والا کون ہے؟ اور اتنے بڑے بڑے ستاروں کو بنانے والا خود کتنا بڑا ہوگا؟ تھوڑا سا اور اوپر چل دیں تو پھر آسمان نظر آئے گا. اب آسمان جو ہمیں یہاں سے ایسے نظر اٹھاتے ہیں دکھ جاتا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا تو ہے نہیں. اب مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان جو ہے، پہلا آسمان زمین کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے کہ جسے بہت بڑا ایک ریگستان ہو، اس میں انگلی کا ایک چھلا ڈال دیا جائے. اب وہ ریگستان کیا ہے؟ آسمان ہے، اور اس میں جو انگلی کا چھلا پڑا ہوا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو انگلی کا چھلا پڑا ہوا وہ زمین. اب اندازہ لگائیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں زمین کتنی چھوٹی ہے، یا پھر زمین کے مقابلے میں پہلا آسمان کتنا بڑا ہے، اور زمین کی موٹائی کتنی ہے؟ زمین کی موٹائی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن آسمان کی موٹائی کتنی ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی دوری نظر آتی ہے اتنا ہی موٹا ہے پہلا آسمان. اب زمین سے چاند کی دوری تقریباً ناپ لی گئی، زمین سے سورج کی دوری تقریباً ناپ لی گئی، لیکن زمین سے ستاروں کی دوری نہیں ناپی جا سکی. اب پھر آسمان زمین آسمان کی دوری کون ناپے گا؟ وہ تو انفینیٹیو ہے، پتہ نہیں کتنی ہے، اور اتنا ہی موٹا ہے پہلا آسمان. اور پھر پہلے کے بعد آتا ہے دوسرا آسمان، تو دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں زمین، یا پھر زمین کے مقابلے میں پہلا آسمان جتنا بڑا ہے اتنا ہی پہلے کے مقابلے میں دوسرا آسمان بڑا ہے. اب وہ کتنا بڑا ہوگا دوسرا آسمان؟ پھر اس کے اوپر تیسرا آسمان، جو تیسرا آسمان ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں اتنا ہی بڑا ہے جتنا زمین کے مقابلے میں پہلا آسمان. ایسے ایسے بتدریج 7 آسمان ہیں، اور ان 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر اللہ کی تجلی ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بنانے والا خود کتنا بڑا ہوگا اور اس کا عرش کتنا بڑا ہوگا. دوستوں کبھی غور کریں تو دماغ جو ہے وہ الٹ پلٹ ہونے لگتا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل تم تو بہت بڑے فرشتے ہو. کیا پوچھا؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنے لمبے چوڑے ہیں، اگر پوری اصل حیت پہ آ جائیں تو ان کا سر جو ہے وہ آسمانوں میں لگے گا اور پیر جو ہے وہ تحت الثری میں، یعنی زمین کے سب سے نچلے حصے میں. اتنے لمبے چوڑے ہیں، آسمان سے زمین پہ آنے میں انہیں ایک قدم لگتا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے آئے اللہ کا حکومہ فٹ سے آگے. تو جبرائیل السلام اتنے لمبے چوڑے فرشتے ہیں، ان سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے جبرائیل تم تو بہت بڑے فرشتے ہو، کیا تم سے بڑا بھی کوئی فرشتہ ہے؟ تو جبرائیل السلام نے کہا یا نبی اللہ ہم سے تو بہت بڑے بڑے فرشتے موجود ہیں دنیا میں. کہا تم سے بڑے ہیں؟ کہا ہاں، ایک فرشتہ جس کا نام صدلقن ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ زمین کے ساتوں سمندر اٹھا کے اس کے ہاتھ کے اس کے انگوٹھے کے ناخن پہ رکھ دیے جائیں، ساتوں سمندر اٹھا کے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پہ رکھ دیے جائیں تو ذرا بھی نہ چھلکے، ایک قطرے کے برابر. اب اندازہ لگائیے تو اس فرشتے کو بنانے والے اللہ رب العالمین خود کتنے بڑے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے الہ العالمین یہ زمین اور آسمان اگر آپ کی نافرمانی کرنے لگتے تو آپ کیا کرتے؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ میں ان کے اوپر اپنا ایک جانور چھوڑ دیتا جو ایک لقمے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو نگل لیتا. اب موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ اتنا بڑا جانور کہاں ہے بھی؟ اتنا بڑا جانور جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ایک لقمے میں نگل لے. پوچھا یا رب العالمین وہ جانور کہاں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ میری چراگاہوں میں چر رہا ہے. کہاں چر رہا ہے؟ چراگاہوں میں چر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام حیرت زدہ رہ گئے، کہنے لگے یا اللہ وہ چراگاہیں کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے تو اپنے علم میں سے بہت تھوڑا سا علم تمہیں دیا ہے، وہ چراگاہیں اور وہ جانور میرے غیب کے علم میں. تو اس جانور کو، اتنے بڑے جانور کو بنانے والا خود رب العالمین کتنا بڑا ہوگا. کبھی غور کیا بھائی؟ غور کریں تو دماغ جو ہے وہ گھومنے لگے گا کہ کیا ایسا سب ہے کیا دنیا میں. تو اللہ رب العالمین کی ذات تو ایسی اعلیٰ ہے، ایسی عرفہ ہے کہ ہم لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کی ذات میں تو گمان کرنا ہی نہیں، مخلوقات پہ گمان کرنا ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے جو اللہ نے بنا دیے تو خود اللہ تعالیٰ کیسے عظیم اور کیسے اعلیٰ اور کیسے برتر ہوں گے. جتنا زیادہ اللہ کی مخلوقات پہ غور کریں گے ہمارا ایمان اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. کریں گے سب لوگ انشاءاللہ. مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تھوڑی